بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم تمام خواتین و حضرات اور میرے عزیز طلباء و طالبات۔ آج ہماری ڈسکشن کا موضوع ہے وقت کی اہمیت، یعنی کہ ٹائم از منی۔ ڈسکشن اسٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو پریس کر لیں۔ اسپیشلی وہ تمام حضرات جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو ضرور یہ چینل سبسکرائب کرنا چاہیے اور اپنے دوستوں کو بھی بتائیں کہ اس چینل پہ ڈیلی بیس پہ جو لیکچر آتے ہیں ضرور سنا کریں۔ اس کے علاوہ اسٹوڈنٹس اگر کوئی ابھی تک واٹس ایپ گروپ کا حصہ نہیں ہے تو اس نمبر پہ 034459695150 پہ اپنا نام اور شہر کا نام لکھ کے مجھے میسج کرے، واٹس ایپ کرے، انشاءاللہ اس کو واٹس ایپ گروپ کا حصہ بنا دیا جائے گا۔ اور اس واٹس ایپ گروپ میں ڈیلی بیس پہ ٹاپک دیا جاتا ہے، دوپہر 2 سے 3 تک آج کل ٹائمنگ ہے، جس پہ اسٹوڈنٹ 2 منٹ کی ویڈیو بنا کے مجھے سینڈ کرتے ہیں، اچھی ویڈیوز کو پھر اپلوڈ کیا جاتا ہے اسی چینل پہ کے فار نالج پہ۔ اور یہ ڈسکشن کا جو فورم ہے ان تمام اسٹوڈنٹس کے لیے بہت اہم ہے جو ISSB کی پریپریشن کر رہے ہیں۔ آپ ضرور پارٹیسپیٹ کیا کریں، پارٹیسپیشن سے آپ میں کانفیڈنس بلڈنگ کی امپرومنٹ ہوگی اور آپ کامیابی سے ہم کنار ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اس کے علاوہ اسٹوڈنٹ یہ میرا موبائل نمبر جس پہ آپ کال کر سکتے ہیں مجھے، اور یہ نمبر آپ سب کے پاس میرا ہونا چاہیے، اسپیشلی وہ ان اسٹوڈنٹس کے پاس جو آرمی نیوی ایئر فورس کی پریپریشن کر رہے ہیں۔ 0323916191 اور اگر کسی اسٹوڈنٹ نے ابھی تک انیشیل ٹیسٹ کے اور ISSB کے نوٹس نہیں منگوائے تو اس نمبر پہ کال کر کے میرے سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اگر میرا نمبر کسی وجہ سے بند جا رہا ہے تو یہ سمجھیے گا کہ سر ابھی ویڈیو بنا رہے ہیں یا کسی اور کام میں بزی ہیں، تو آپ کو چاہیے کہ اپنا میسج چھوڑ جائیے گا، انشاءاللہ آپ کو رپلائی کیا جائے گا، کال کی جائے گی۔ جو میرے پرانے اسٹوڈنٹس ہیں، اولڈ اسٹوڈنٹس ہیں، انہیں پتہ ہے کہ سر کی اکیڈمی بھی ہے، اس کے علاوہ سر نوٹس بھی دیتے ہیں، واٹس ایپ کے میرے بہت زیادہ گروپس ہیں الحمدللہ، ہر 10ویں دن نیا گروپ بنتا ہے، ہر 10ویں دن گروپ فل ہو جاتا ہے، کافی اسٹوڈنٹ آ رہے ہیں ڈیلی بیس پہ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا یہ بہت کرم ہے، اللہ کا احسان ہے، اسٹوڈنٹ پسند کرتے ہیں، لائک کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یوٹیوب چینل یہ جو کے فار نالج ہے یہ بھی آپ لوگوں کے لیے بنایا ہے تاکہ آپ اس سے مستفید ہوں۔ کچھ اسٹوڈنٹ مجھے کہتے ہیں سر زوم پہ کلاسز اسٹارٹ کر دیں آن لائن، تو اس کے حوالے سے آپ کی میں رائے لینا چاہتا ہوں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ زوم کی کلاسز اٹینڈ کرنا چاہتے ہیں، میری آن لائن کلاسز ISSB کے اسٹوڈنٹس اور انیشیل ٹیسٹ پاکستان آرمی نیوی ایئر فورس کے اسٹوڈنٹس، تو آپ مجھے ضرور سجیسٹ کیجیے گا واٹس ایپ پہ کہ سر اسٹارٹ کریں، ہم پارٹیسپیٹ کریں گے۔ اگر آپ پارٹیسپیٹ کرنا چاہتے ہیں، حصہ لینا چاہتے ہیں تو ہم آن لائن کلاسز بذریعہ زوم اسٹارٹ کر دیں گے۔ آپ زوم کو آج پلے اسٹور میں جا کے انسٹال کر لیں اپنے موبائل میں اور اس حوالے سے معلومات لے لیں کہ کیسے زوم پہ کلاسز ہوتی ہیں۔ تو میں نے اس پہ سرچ کی ہے تو بہت اچھا ہے، زوم پہ اگر کلاسز ہوں آپ کے ساتھ ڈیلی 1 گھنٹہ تو آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہو سکتا ہے، کیونکہ آج کل اکیڈمی ساری بند ہیں لاک ڈاؤن کی وجہ سے، تو ہم زوم پہ بھی کلاسز لے سکتے ہیں۔ تو آپ کی میں رائے لینا چاہتا ہوں، اگر جو اسٹوڈنٹ انٹرسٹڈ ہیں زوم کی کلاسز کے حوالے سے تو مجھے واٹس ایپ پہ آپ بتا دیں کہ سر ہم انٹرسٹڈ ہیں، ہم کلاسز لینا چاہتے ہیں۔ اگر آپ زیادہ انٹرسٹڈ ہوئے زیادہ اسٹوڈنٹس تو انشاءاللہ ہم زوم پہ کلاسز سٹارٹ کر دیں گے۔ ٹاپک ہے ہمارا وقت کی اہمیت۔ جی، 1 سال کی اہمیت جاننا چاہتے ہو تو اس سے پوچھو جو امتحان میں ناکام ہو گیا ہے۔ 1 مہینے کی اہمیت جاننا چاہتے ہو تو اس سے پوچھو جسے تنخواہ نہیں ملی۔ 1 ہفتے کی اہمیت جاننا چاہتے ہو تو اس سے پوچھو جو ہسپتال میں داخل ہو۔ 1 دن کی اہمیت جاننا چاہتے ہو تو اس سے پوچھو جس نے روزہ رکھا ہو۔ 1 گھنٹے کی اہمیت جاننا چاہتے ہو تو اس سے پوچھو جو کسی کا انتظار کر رہا ہو۔ 1 منٹ کی اہمیت جاننا چاہتے ہو تو اس سے پوچھو جس کی ٹرین چھوٹ گئی ہو۔ 1 سیکنڈ کی اہمیت جاننا چاہتے ہو تو اس سے پوچھو جو کسی حادثے سے بچ گیا ہو۔ اسٹوڈنٹس، ہر وقت کی اہمیت ہے، زندگی کا بہترین تحفہ وقت ہے، زندگی کا بہترین تحفہ وقت ہے۔ اس لیے اپنے پیاروں کے لیے اپنی مصروفیت سے وقت نکالتے رہو، اور جو شخص آپ کو وقت دیتا ہے وہ آپ کے لیے بہت قیمتی ہونا چاہیے، وہ ایک قیمتی شخص ہے، اس کی قدر کرنی چاہیے، دل میں اس کی اہمیت کا احساس ضرور ہونا چاہیے، ہمیشہ اس کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا چاہیے۔ تو آئیے اب سنتے ہیں اسٹوڈنٹس کی ڈسکشن اس امپورٹنٹ عنوان پہ، ٹائم از منی، وقت کی اہمیت۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک ضرور کیجیے گا، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ الرحمن الرحیم، میرا نام محمد رمیز ہے، میں ضلع منڈی بہاؤالدین سے تعلق رکھتا ہوں۔ آج مجھے ساری عمران صاحب کے نوٹس وصول ہوئے ہیں، یہ بہت اچھے نوٹس ہیں، یہ ہمیں
کامیابی تک پہنچا سکتے ہیں، ان سے ہم اپنا مقصد حاصل کر سکتے ہیں انشاءاللہ۔ یہ سر عمران صاحب کے نوٹس فار ISSB اور یہ دوسرے جو نوٹس ہیں یہ نوٹس آف سر عمران، یہ انیشیل کے لیے، اور ان کا یوٹیوب چینل K4 نالج سبسکرائب کریں اور مور انفارمیشن حاصل کریں۔ تھینکس فار واچنگ اینڈ تھینکس آف سر عمران۔ Hello, Assalamu alaikum. My name is Taimur Hussain. I am from Peshawar and I belong to Padashina. So I am one of the active student of Sir Imran. The topic for today's discussion is time is money. Do we agree or disagree? So I would say I do agree, because time is not just like money, it's more than money. Time is more precious than money, because money comes and goes. Money comes and goes, but when the time comes and once it's gone, it cannot be recalled again. As there is a famous proverb, time and tide wait for none. So وقت کسی کا انتظار نہیں کرتا. Once time comes, it cannot be recalled again. So I should consider the time more precious than money. We should utilize our time in a good things. We should focus on our goal. We should not waste our time in doing bad activities, right? We should consider time more than precious than anything. The time should be given value. The time should be utilized in good things. Okay, life is short. Life is running like in the blinking of. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آئی ایم زیاد علی خان فرام مردان. آج کا ہمارا لیکچریٹ کا جو ٹاپک ہے وہ ہے ٹائم از منی، ڈو یو ایگری ود دیٹ اور ناٹ. تو میں اس اسٹیٹمنٹ سے بالکل ایگری کرتا ہوں کہ ٹائم ہی پیسہ ہے. زندگی میں ہم نے بہت سے غریبوں کو امیر ہوتے ہوئے دیکھا ہے اور بہت سے امیر لوگوں کو غریب ہوتا دیکھا ہے. غریب لوگ جو ہوتے ہیں وہ ٹائم سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور وہ آج کا کام کل پہ نہیں چھوڑتے اور اس ٹائم کو یوٹیلائز کرتے ہیں صحیح کاموں میں، تو ان سے فائدہ لیتے ہیں. اور امیر جو ہوتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس ٹائم بہت زیادہ ہے، ہم آج کا کام کل کر لیں گے. تو ٹائم از پریشیس. ٹائم بہت قیمتی چیز ہے، خاص کر ہمارے اسٹوڈنٹس کے لیے. اسٹوڈنٹس کو چاہیے کہ وہ آج کا کام کل پہ نہ چھوڑے اور ٹائم سے فائدہ لے. ہم سب اسٹوڈنٹس یونیورسٹیز اور کالجز سے ہی آئے ہیں. اگر ٹیچر ہمیں ایک ٹاسک دے یا اگر ہمیں ایک اسائنمنٹ دے اور وہ ہم ٹائم پہ سبمٹ نہ کرے تو ٹیچر پھر ہم سے وہ اسائنمنٹ یا ٹاسک جو ہے وہ نہیں لیتا. تو کیوں؟ وہ ٹائم گزر چکا ہوتا ہے. ان کو ٹائم کی اہمیت کے بارے میں پتہ ہوتا ہے کہ ٹائم کی اہمیت کتنی ہے. اگر ہم دیکھیں تو انسان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ کل میں زندہ رہوں گا یا نہیں رہوں گا، بلکہ انسان کو اگلے پل کی خبر نہیں ہوتی کہ اگلے پل میرے ساتھ کیا ہو جائے. تو انسان کو چاہیے کہ وہ آج کا کام کل پہ نہ چھوڑے اور اس ٹائم سے بھرپور فائدہ لے اور پازیٹیو چیزوں میں اس ٹائم کو انویسٹ کرے. اگر ایک انسان ٹائم کو پازیٹیو چیزوں میں انویسٹ کرتا ہے، وہ اسٹڈی کرتا ہے، وہ دوسرے جو کام ہوتے ہیں وہ پازیٹیو سینس اور ایٹیچیوڈ میں اس ٹائم کو یوز کرتا ہے، تو اس کے جو ریزلٹس ہوتے ہیں وہ بھی پازیٹیو ہوتے ہیں، وہ بھی پازیٹیو شروع ہو جاتے ہیں. بعض اوقات ہم اسٹوڈنٹس یا بہت سارے لوگ فضول ٹائم کو جو ہے وہ فلمیں دیکھنے میں صرف کر دیتے ہیں. میں نہیں کہتا کہ فلمیں دیکھنا یا دوستوں کے ساتھ گھومنا پھرنا بھی غلط بات ہے، لیکن سب چیزوں کے لیے ایک ٹائم درکار ہوتا ہے. آپ ٹائم کو صحیح ایویلویٹ کریں کہ میں نے فلاں وقت یہ کام کرنا ہے، اتنا وقت میں نے اسٹڈی کو دینا ہے، اتنا وقت دوستوں کو دینا ہے. تو اگر آپ ایسا کریں گے تو آپ کی زندگی میں پازیٹیو اسپیکٹس آنا شروع ہو جائیں گے اور آپ کی زندگی جو ہے وہ ایک پیٹرن پہ گزرے گی. تو اسٹوڈنٹس اور سارے لوگوں سے میں یہی کہوں گا کہ خود اپنے آپ کو پہچانیں، اپنے اندر جھانک کے دیکھیں کہ مجھ میں کیا خامیاں ہیں اور میں اس خامیوں کو کیسے صحیح کروں گا. مدر ٹریسا کا ایک فیمس کوٹیشن ہے کہ یسٹرڈے جو ہے وہ گزر چکا ہے، فیوچر کا ہمیں پتہ نہیں ہے، تو جو رہتا ہے ہمارے پاس وہ ہے ٹوڈے. آج کو دیکھے اور اس ٹائم سے فائدہ لے. بہت شکریہ. اللہ حافظ. السلام علیکم سب دوستوں کو. میرا نام فصیح عمران ہے اور میرا تعلق سرگودا سے ہے. آج کا ٹاپک ٹائم از منی. ڈیفینیٹلی میں اسے ایگری کرتا ہوں کہ ٹائم ایک پریشیس دولت ہے. ٹائم منی ہے اور ٹائم دولت سے کم نہیں ہے. ہم اکثر ٹائم کا جو لحاظ ہے یا جو ٹائم کا جو احساس ہے وہ اس وقت کرتے ہیں جب ہم ٹائم کو گنوا بیٹھتے ہیں یا ٹائم گزر جاتا ہے. جو بہترین اگزامپل ہے جس سے ہم اچھی طرح سے ٹائم کی امپورٹنس کو سمجھ سکتے ہیں وہ یہ ہے
کہ اگر ہم کسی چیز پر ٹائم لگائیں، وقت دیں اس کو، تو ہم اس سے دولت کما سکتے ہیں. لیکن اسی طرح اس کے برعکس اگر ہم اپنی دولت بھی خرچ کر دیں اپنا گنوایا ہوا ٹائم لوٹانے کے لیے، تو ہم کامیاب نہیں ہو سکتے. یہ ایک بہت ہی ویل نون سینگ ہے کہ جو ایک گزرا ہوا ہوا کا جھونکا ہے، اور جو ٹائم ہے وہ کسی کا انتظار نہیں کرتے. تو ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ ہم ٹائم کو مینیج کریں، اس کو یوٹیلائز کریں، اور اس کو ایک اپرچونٹی کے طور پر لیں. ٹائم کو نہ ہم خرید سکتے ہیں، نہ ہم اس کو فروخت کر سکتے ہیں. ٹائم کو صرف اور صرف ہم استعمال کر سکتے ہیں، اور اچھے معنوں میں استعمال کر سکتے ہیں، اس کو یوٹیلائز کر سکتے ہیں. ہم اپنی قدرت میں بھی دیکھتے ہیں، ہم اپنی ڈیلی لائف میں بھی دیکھتے ہیں کہ ہر چیز وقت پہ ہو رہی ہے. جو سورج ہے وہ طلوع وقت پہ ہوتا ہے، سورج غروب وقت پہ ہوتا ہے. جو موسموں کا آنا جانا ہے، اور قدرت کا جو ایک پورا نظام ہے، جو قدرت کا ایک پورا لائحہ عمل ہے، وہ وقت پر مبنی ہے. جو ہماری دنیا ہے، جو ہماری کائنات ہے، وہ ہمارے سے بہت بڑی ہے. جب ایک بہت بڑی چیز ہمارے سامنے وقت کا لحاظ رکھتی ہے، اور وقت کے اصولوں پر اپنے آپ کو اس نے استوار کیا ہوا ہے، تو ہماری جو حیثیت ہی نہیں ہے اس پوری کائنات کے سامنے. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی وقت کے فنومنا کو اپنے اوپر استوار کریں، اور اسی کے مطابق اپنی زندگی گزاریں. ہر کام وقت پر کریں، کیوں نہ کہ وقت پر ہر کام کو سر انجام دینا وائز لوگوں کا پیشہ ہوتا ہے، اور ہمیں بھی یہی کرنا چاہیے. بہت شکریہ. اللہ حافظ. السلام علیکم جنٹلمینز، میرا نام عاصم ظفر ہے اور میں ضلع رحیمیار سے ہوں. میرا آج کا عنوان ہے جی وقت ہی پیسہ ہے، اور کیا آپ اس بات میں اتفاق رکھتے ہیں یا نہیں، تو پھر وجہ بتائیں. امریکہ کے ہاں ایک کہاوت ہے کہ وقت ہی پیسہ ہے، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ وہاں کے لوگ ہر وقت اپنے کام میں مصروف رہتے ہیں. ان کے ہاں وقت کا ضائع ہے جیسے کسی قیمتی چیز کا کھو جانا. عوام کی اسی سوچ کی وجہ سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ امریکہ آج کتنی ترقی کر چکا ہے. ان کے اگر طرز زندگی پر اگر نظر ڈالی جائے تو آپ کو ہر بندہ مشینی زندگی گزارتے ہوئے نظر آئے گا. مطلب ہر بندہ اپنے کام میں مصروف ہے، جبکہ دوسری جانب ہمارے حب وطنی عوام پر نظر ڈالیں تو آپ کو ہر دوسرا بندہ سے بیلا ہی نظر آئے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں کے لوگ ہیں جو ان کے پاس ہر فضول کام کرنے کے لیے وقت ہے، لیکن کسی کام کے لیے ان کے پاس وقت نہیں ہے. تو آپ کو ہر گلی کوچے اور ہوٹلوں پر گروپوں کے گروپ میں لوگوں کے پنڈال نظر آئیں گے جو کہ صرف سیاست پر ہی اپنی رائے پیش کر رہے ہوں گے کہ فلاں سیاستدان نے ایسا نہیں ایسا کیا، اس نے غلط کیا، اس نے ٹھیک کیا. مطلب کہ ہر بندہ اپنی رائے پیش کر رہا ہوگا. اب خود سوچ لیں کہ ہمارے ملک کے زیادہ تر لوگ روزی روٹی کے لیے دوسرے ممالکوں میں جاتے ہیں، لیکن اگر دیکھا جائے تو خدا تو ایک ہی ہے. جو وہاں اس کی قسمت میں ہے وہ اسے یہاں بھی مل سکتا ہے. تو سب سے اہم بات ہے کہ ہمارا معاشرہ بہت سست اور کمزور ہے. اسی لیے اب ایک وزیر اعظم تو پوری قوم کو نہیں بدل سکتا نا. اس لیے آپ کو ہمیں اپنی سوچ تبدیل کرنی ہوگی. جب یہی سوچ ہمارے ذہن میں یہی وقت کی قدر کا مادہ آئے گا تو پورا معاشرہ تبدیل ہو جائے گا، اور معاشرے سے پوری قوم تبدیل ہوگی. اور خود دیکھیں گے آپ کہ پوری قوم کے تبدیل ہونے سے پوری قوم ترقی کرے گی. اس لیے ضروری ہے کہ ہم وقت کی قدر کریں، اور وقت کی قدر بہت ضروری ہے. شکریہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہیلو ڈیئر فرینڈ، السلام علیکم. میں آپ کے ساتھ آصف علی مہر. میرا تعلق سندھ کے شہر سانگڑ سے ہے. تو آج ہمارا ٹاپک تھا ٹائم از منی. تو میں ایگری کرتا ہوں، ٹائم ایک دولت ہے. جس طرح آپ نے دیکھا ہوگا جو پاپولر پرسن، دنیا کے جو فیملر پرسن ہے، وہ کہتے ہیں ہم نے جو اپنا ٹائم اسپینڈ کیا ہے وہ اپنی اسٹڈی، نیو چیزوں کو سیکھنے کے لیے استعمال کیا ہے. اور ہمیں بھی ان سے کچھ سیکھنا چاہیے. آپ کو پتہ ہوگا وارن بفن کہتا ہے کہ مور یو لرن مور یو ارن. جتنا آپ سیکھو گے اتنا آپ کماؤ گے. تو سیکھنا تب پاسبل ہے جب ہم اپنے ٹائم کو صحیح چیزوں پہ کنزیوم کریں گے، تب یہ پاسبل ہو سکتا ہے. آپ کو پتہ ہے بل گیٹس اور اسٹیو جاب اور بہت سارے پاپولر پرسن جن میں اسٹیو جابس وغیرہ جو ہیں، جو پاپولر ہیں، انہوں نے یہی کہا کہ ہم اپنا بہت سارا ٹائم کنزیوم کرتے ہیں کتابیں پڑھنے میں. تو ہمیں چاہیے کہ ان کی زندگی میں ان کی زندگی کے جو بتائے ہیں، انہوں نے جو وے بتائے ہیں، تو ہم ان سے کچھ سیکھ سکتے ہیں. اور ان کی بکس بھی لکھی پڑھی ہیں تو ہم ان کو فالو کر کے اپنے گولز کو اچیو کر سکتے ہیں.
तो हमें चाहिए अपना टाइम, हमें चाहिए कि हम अपना टाइम सही चीज़ों में इस्तेमाल करें। जो लोग बिना मकसद के अपना टाइम वेस्ट करते हैं दोस्तों में या दोस्तों में और दूसरी गेम्स वगैरह में, इन चीज़ों में, तो वो उनके लिए नुकसान का है। अगर एक बंदा अपने ड्रीम सोचता है, अगर उस ड्रीम को अचीव करने में मेहनत ही नहीं करता तो वो किस तरह हासिल करेगा। अगर बंदा फेल हो जाता है, उसे चाहिए कि वो हार नहीं माने, वो ट्राई करे तो वो सक्सेस हो सकता है। तो आई थिंक आप मेरे पॉइंट समझे होंगे, और मैं यही कहूँगा आप दोस्तों से, मेरी रिक्वेस्ट है, हमें चाहिए कि अभी हम अपने स्टडी पे फोकस करें, अपने मकसद पे फोकस करें, तो हम अपने मकसद पे कामयाब हो सकते हैं। तो इस टाइम को हर मीन्स के वेस्ट नहीं करें बेजा चीज़ों में, जितना हो सके न्यू चीज़ें सीखें, जिसमें आप कमज़ोर, आप उन स्किल्स को उनको आप उन पर फोकस करें और उनको अच्छा बनाएं। उसमें आपको एक मीन्स के इंटेलिजेंट चीज़ों में करें जिनमें आपको कमज़ोरी है, वीकनेस है। तो ये टाइम हमें मिला है, आजकल हमारे यूनिवर्सिटीज़ वगैरह क्लोज़ है, स्कूल्स वगैरह, तो ये टाइम है, तो टाइम का हमें ख्याल करना चाहिए। आपको पता है एक दिन में 86,000 सेकंड हमें मिलते हैं। तो जो लोग बड़े स्कॉलर वगैरह जो आपको मैंने नाम बताए, वो अपने टाइम बुक्स वगैरह पढ़ने में स्पेंड करते हैं। आपको पता है जो ये बिल गेट्स एक हफ़्ते में उन्होंने कहा था कि इंटरव्यू में कि मैं एक हफ़्ते में एक बुक पढ़ लेता हूँ। और आपको पता होगा वारन बफेट, उसने भी इंटरव्यू में कहा था मैं एक दिन में 5 बुक पढ़ लेता हूँ। मीन्स कि बुक्स में वो नॉलेज है, वो दूसरों के आइडिया अचीव करके कुछ करते हैं। आप देखिए उनके माइंड कहाँ पर होंगे। तो हमें चाहिए, हमें भी बुक्स पढ़नी चाहिए, बहुत सारा टाइम अपने गोल्स के रिलेटेड चीज़ें करें जिस तरह हम कामयाब हो सकें। तो गाइस इंशाल्लाह हम इन चीज़ों को फॉलो करेंगे, हम कामयाब होंगे। थैंक यू गाइस, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है शामुल हक और मैं सरगोदा से बिलोंग करता हूँ। आज का हमारा टॉपिक है टाइम इज़ मनी और नॉट। हाँ, मेरे मुताबिक टाइम इज़ मनी, बिकॉज़ गुज़रा वक्त कभी वापस नहीं आ सकता। खोई हुई हर चीज़, जो भी कुछ हो, चाहे वो दौलत हो, चाहे वो इज़्ज़त हो, चाहे वो सेहत हो, सब कुछ वापस आ सकता है। मिसाल के तौर, अगर हमने पैसा एक दफ़ा खो दिया तो दोबारा वापस आ सकता है। अगर हमने सेहत एक दफ़ा खो दिया तो हम दोबारा से अपनी खुराक खा के, मेडिसिन ले के दोबारा सेहत बहाल कर सकते हैं। लेकिन वक्त एक ऐसी चीज़ है जो कभी भी किसी तौर पर वापस नहीं आ सकती। जैसे कि कमान से निकला हुआ तीर वापस नहीं आ सकता, ऐसे ही वक्त वापस कभी भी नहीं आ सकता। मिसाल के तौर पर अगर एक किसान की मिसाल लेते हैं, अगर एक किसान वक्त पर बीज बोएगा, वक्त पर पानी देगा, वक्त पर हल चलाएगा, तब भी वो बेहतरीन तौर पर फसल हासिल कर सकेगा। अगर वो वक्त पर ये सारे काम नहीं करेगा तो कभी भी बेहतरीन फसल हासिल नहीं कर सकेगा। इसी तरह एक मिसाल लेते हैं हम एक स्टूडेंट की। अगर एक स्टूडेंट अपने वक्त पर मेहनत करेगा, आज का काम आज करेगा, तभी वो कल कामयाब हो सकेगा। इसी तरह अगर वो आज का काम आज नहीं करता, आज का काम कल पर छोड़ देता है, कल का काम परसों पर छोड़ देता है, तो एक दिन उस पर एक पहाड़ ज़ाहिर हो जाएगा और वो अपना काम किसी सूरत सही तरीके से अंजाम नहीं दे पाएगा और वो नाकाम हो जाएगा। उसे नाकामी का सामना करना पड़ेगा। इसलिए मेरे मुताबिक जो वक्त है बहुत ही कीमती सरमाया है, हमें इसका बेहतरीन तौर पर इस्तेमाल करना चाहिए, हमें अपना वक्त ज़ाया नहीं करना चाहिए। एक मशहूर आदमी का कौल है, अगर आप अपना 1 घंटा ज़ाया करने से डरते हैं ना, तो आपने वक्त की कदर को पहचाना ही नहीं। इससे हमें वक्त की कीमत का अंदाज़ा हो जाता है कि वक्त कितना कीमती है। तो मेरे मुताबिक वक्त एक अहम सरमाया है, वक्त एक कीमती सरमाया है, हमें इसकी कदर करनी चाहिए। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम उमर शहजाद है और मेरा ताल्लुक़ रावलपिंडी शहर से है। आज जो हमारा लेक्चर का टॉपिक है वो है टाइम इज़ मनी। आप इस एग्री करते हैं डिसएग्री? टाइम एक दौलत है, इससे कोई भी बंदा नहीं होगा जो डिसएग्री करता होगा, सारे एग्री करते होंगे, क्योंकि वक्त एक ऐसी दौलत है जो कभी वापस नहीं आ सकती। किसी ने वक्त के बारे में क्या खूबसूरत कहा है भाई कि वक्त की एक आदत बहुत अच्छी है कि जैसा भी बदल जाता है। इसलिए हम लोगों को चाहिए कि जो वक्त पे मेहनत करें, वक्त के बगैर आप नहीं कर सकते। अगर आपका मेहनत करने का वक्त ख़त्म हो गया, उसके बाद आप जितने दिल जोर लगाएं, आप वो वाला गुजरा वक्त वापस नहीं पा सकते। इसलिए हमें वक्त पे मेहनत करनी चाहिए। और अगर आप वक्त पे मेहनत नहीं करते और बाद में आपके पास इतना पैसा हो जाए, आप कहेंगे भाई मैं दोबारा पुराने वक्त में चला जाऊँ, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। आप कभी भी गुजरा हुआ वक्त दोबारा हासिल नहीं कर सकते, चाहे आपके पास कितने पैसे हों। आप वक्त पे पैसे तो कमा सकते हैं, लेकिन पैसों से वक्त ख़रीद नहीं सकते। इसलिए हमें वक्त पे मेहनत करनी चाहिए। अल्लाह करे कि हमें वक्त पे मेहनत करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम शाहिद राजपूत है और मेरा ताल्लुक टंडवातम डिस्ट्रिक्ट सांगढ़ से है। दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टाइम इज़ मनी।
So friends, I am strongly agree with this because this is the age we can utilize our money, our time anywhere, anytime, and we are sharp. Now we are sharp and we are ready to invest it anywhere. So friends, देखें, जैसा कि आपको मालूम है कि अब हमारी एज है, हमारी बढ़ने की एज है, हमारी हमारी ग्रोइंग एज है, तो हमारा जो मतलब अगर हम लोग कोई भी काम स्टार्ट करना चाहते हैं तो ये हमारे लिए बेस्ट एज है, जो कि हमें अगर हम लोग उस काम में लग जाते हैं इस एज में, तो वो इंशाल्लाह तो वो हमारा मुकद्दर होगी. तो अगर आप लोग इसके बारे में अभी से सोचना स्टार्ट करते हैं तो यकीनन योर बिगेस्ट डिजायर यू विल अचीव इंशाल्लाह. सो फ्रेंड्स, ये टाइम जो है बहुत कीमती चीज़ है, जो कि आपको यूटिलाइज करना बड़ी ही शार्प माइंडेड से मतलब बड़ा ही आपको आपका फ्यूचर है वो, और अगर आपने उस वक्त लापरवाही कर दी या फिर आप लोग नडाल होकर बैठ गए तो ये आपके लिए इन फ्यूचर इट विल क्रिएट लॉट्स ऑफ ट्रबल फॉर यू. दिस इज द टाइम टू यूटिलाइज इट ऑन द बेस्ट वे. सो फ्रेंड्स, ये मिसाल के तौर पर अगर आपके पास पैसा खत्म हो गया, मतलब आपके पास पैसा है, ठीक है, और आपने उसको यूटिलाइज नहीं किया कितनी 20 से 40 एज में, आफ्टर गेटिंग ओल्डर अबव 40 यू आर इन्वेस्टिंग योर मनी एनीवेयर, बट योर माइंड इज नॉट रेडी. आपका जो दिमाग है उस वक्त मेंटली तौर पे रेडी नहीं रहेगा, क्योंकि आपकी जो स्किल्स हैं, आपकी सोचने की स्किल्स हैं और आपकी जो थिंकिंग स्किल्स है वो बहुत कम हो जाती हैं उस वक्त. So friends, this is our time to utilize it on best way. So अगर आपने इस वक्त इसको यूटिलाइज नहीं किया और अगर आप आफ्टर 50 आप इसको यूटिलाइज करेंगे मनी को या फिर टाइम को, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ट्रबल क्रिएट कर सकता है. So friends, time is very important for those who have their biggest desire. So keep hard working and keep courage and be motivated. Do not lose hope and believe on Allah. It will give you some mentally skills. मतलब आपको मेंटली तौर पे प्रिपेयर रखेगी ये चीज़. अगर आपका बिलीव अल्लाह पर है और आप लोग इबादत कर रहे हैं तो इंशाल्लाह वो आपका मुकद्दर होगी जिसको आप बनाना चाहते हैं. तो दोस्तों, ये मेरा आज का टॉपिक था. अपना ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज़. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अब्दुर्रहमान है और मैं नागवाल से हूँ. मैंने 2 दिन पहले सर इमरान के नोट्स मंगवाए, ये इनिशियल टेस्ट नोट्स ऑफ सर इमरान. तो ये नोट्स बहुत अच्छे तरीके से बनाए गए हैं. इसमें बहुत ज़्यादा लगन के साथ इसको बनाया गया है और इसमें ऐसा मटेरियल मौजूद है जिसके साथ कोई भी स्टूडेंट है वो इनिशियल जो टेस्ट है वो आसानी से पास कर सकता है. तो ये नोट्स अगर आप उनके ये कॉन्टैक्ट नंबर है इधर आप रब्ता करेंगे तो आपको बाई पोस्ट मिल जाएंगे. मुझे भी बाई पोस्ट ही मिले हैं और मैंने दूसरे भी साथ में ISSB भी मंगवाए हैं. तो अगर आप ये दोनों नोट्स हैं, अगर आप ये अच्छी कीमत में मौजूद है, मिल जाएंगे. अगर आप ये नोट्स हासिल करेंगे तो इंशाल्लाह कामयाबी हासिल करेंगे. तो साथ में उनका यूट्यूब चैनल है वो भी सब्सक्राइब करें ताकि आपको डेली बेसिस पे वहाँ पर लेक्चर अपलोड होते हैं जो आप सुनेंगे और कामयाबी हासिल करेंगे. तो मैं आपको यही रिकमेंड करता हूँ कि आप सर इमरान के नोट्स मंगवाएं और उनका चैनल जो है वो सब्सक्राइब करें ताकि आप इनिशियल में और दूसरे ISSB में भी कामयाबी हासिल करें. अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़.